نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، اور جب ان کے دل نرم ہو جائیں پھر وہ اپنے رب کریم کی طرف مائل ہوں، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں، وہ استغفار کریں، اپنے رب کریم کو منائیں۔ لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش میں اپنے بندوں کو بعض اوقات ڈالتا ہے، اور یہ بہت بڑا روحانی مرض ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تو بڑے انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، کشادگی کر دیتا ہے، وسعت کر دیتا ہے، اور وہ وسعت ان کے لیے آزمائش کا سبب ہوتی ہے۔ وہ وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اس لیے ان پر نعمتوں کو وسعت دی جا رہی ہے الا ماشاء اللہ، بلکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے، اکثر لوگوں کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے کہ یہ بطور آزمائش ان پر نعمتوں کی فراوانی ہو رہی ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بڑا فضل ہے اللہ کا، بڑا مال ہے، بڑی دولت ہے، بڑی شہرت ہے۔ ایک لمحے کے لیے رک کر سوچے، اگر تو نافرمان ہے، تیری عملی زندگی خطرناک ہے، تیرے روزمرہ کے معاملات درست نہیں ہیں، تیری تنہائی ناپاک ہے، تو جو خیر کے کام کرتا ہے اس میں تیری نیت اخلاص والی نہیں ہے، اور باوجود اس کے تیرے اوپر انعام کی بارش ہے، تو پھر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ پھر سوچنے کا مقام ہے کہ تو نافرمان ہے اور باوجود اس کے تیرے اوپر اس قدر وسعت کر دی گئی ہے۔ دیکھیے قرآن مجید سورہ انعام کے اندر اس انداز کو بیان کرتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب وہ اس نصیحت کو بھول گئے جو ان پر کی گئی تھی تو پھر ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے انعام و اکرام کے دروازے ان لوگوں پر۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، اور جب وہ ان چیزوں پر خوش ہونے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا اور وہ نا امید ہو کر رہ گئے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش تھی کہ جب تم اسے بھول گئے تو پھر اس نے ہر چیز کا دروازہ تمہارے اوپر کھول دیا۔ تم نے اپنی اس روحانی مرض کو دیکھا ہی نہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود جب تم پر انعام و اکرام ہے، مال و دولت ہے، شہرت ہے، نام ہے، تو پھر تمہیں چاہیے تھا نا کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں کثرت استغفار کرتے۔ وہ ایک شاعر نے تڑپ کے کہا تھا، اس نے کہا تھا میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں ہے، میرے محسن مجھے تیرے احسان سے ڈر لگتا ہے۔ اتنی تو محنت نہیں ہے جتنی اجرت ہے۔ اس روحانی مسئلے کو سمجھا جائے، یہ گہری بات ہے، اس پر غور کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مقام آ جائے جہاں خدا معاف فرمائے وقت پکڑ کا ہو، اچانک پکڑ کا وقت آ جائے۔ یہ دیکھیے مسند احمد میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کے سوالوں کے مطابق عطا فرما رہا، جو وہ مانگتے ہیں انہیں ملتا جا رہا، اگرچہ وہ نافرمان ہیں، ان کی زندگی کی جو کتاب ہے وہ رب کریم کی فرما برداری سے پر نہیں ہے نافرمان، لیکن انہیں ملتا جا رہا ہے، ملتا جا رہا ہے، اور سوالوں کے مطابق ملتا جا رہا ہے، جو مانگتے ہیں دیا جا رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ڈھیل ہے، جس تو استدراج ہے، ڈھیل ہے ان کے لیے۔ پھر آپ نے اسی آیہ مقدسہ کو تلاوت فرمایا
اور فرمایا یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود کسی پر ہر چیز کے دروازے کھول دے تو کہیں ایسا نہ ہو پھر اس کی پکڑ بھی سخت آئے۔ اپنے معاملات کو ٹٹولیں، اپنی چیزوں پر غور کریں۔ دیکھیے انسان پر اصل انعام تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اسے سجدے کی توفیق ملے۔ اصل انعام تو یہ ہے کہ اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے لقمہ حرام کے لیے۔ اصل انعام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس کے قدم اللہ کی فرما برداری کے لیے ہی اٹھے، نافرمانی کے لیے نہ اٹھے۔ اصل تو انعام رب کریم کا بندے پر یہ ہے کہ انسان کی زبان سچ بولے، اس کی آنکھیں شرم و حیا والی ہوں، اسے روحانی مرض سے شفا تو اس طرح میسر آئے گی کہ اس کا دل حق کو قبول کرنے والا ہو، اس کے ذہن اور دماغ پر کسی قسم کے کسی تکبر عجب کا پردہ نہ پڑا ہوا ہو۔ اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے، اصل تو اللہ کا انعام یہ ہے کہ دل دروازہ رسول کا گدا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں، حضور علیہ السلام کی غلامیوں کا شیدا ہو، نبی پاک علیہ السلام کی طرف اس کا قلبی میلان بڑھتا ہو، زبان پر درود و سلام جاری ہوتا ہو، سنت اور شریعت کے ساتھ ظاہر اور باطن آراستہ ہو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی دولت اسے نصیب ہو۔ مجھے بتائیے کتنا مال تھا سیدنا بلال حبشی کے پاس، کتنی دولت تھی حضرت سلمان فارسی کے پاس، کیا اثاثہ جات تھے حضرت مقداد کے، لیکن یہ دنیا کے امیر ترین لوگ تھے، یہ کائنات کے سخی اور غنی تھے، یہ قابل رشک لوگ تھے، ان کی زیارت کے لیے آنکھیں ترستی ہیں، ان کے تذکرے دل کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس دنیا کا ظاہری مال و اسباب تو نہیں تھا، پر وہ دولت تھی کہ جو دولت نہ پیسوں سے ملتی ہے نہ طاقتوں سے ملتی ہے، نہ وہ انسان کے معروف اور مشہور ہونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ آتی ہے۔ تو یاد رکھیں اگر یہ پتہ صرف بندے کو خود ہوگا، یہ ایسی روحانی بیماری ہے جس کی صرف متعلقہ شخص کو خبر ہوگی، جس کے ساتھ یہ بیماری لگی ہوگی صرف وہی جانتا ہوگا، من نانم کے من دانب، کہ اگر اللہ کی نافرمانی کے باوجود اللہ کے انعامات کی کثرت ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف رجوع کرے، پھر یہ غور کرے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی آزمائش کا اسے سامنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، اس پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپیل کروں گا کہ ڈھیر سارے لوگ اس عاجز کی اس بات پر ضرور توجہ کریں، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔